السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے پہلے ہم نے حیوانات کی جماعت بندی چیپٹر نمبر 6 سائنس سیکنڈ کے پارٹ 1 کا مطالعہ ہم نے کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ حیوانات کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور جو رابرٹ وٹیکر کی بتائی گئی جماعت بندی ہے جس میں مختلف نکات کو جیسے جسمانی تشکل ہے، حلقہ داری ہے، جرمینل لیئر وغیرہ ہے، ان کو سامنے رکھ کر حیوانات کی جماعت بندی کی گئی ہے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو ایک چارٹ بھی بتایا تھا کہ کون سے جو حیوانات ہیں ان میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو اگر آپ کو وہ نکات یاد ہوں تو آگے کا جو پارٹ سیکنڈ ہے اس کو یاد رکھنے میں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں پارٹ سیکنڈ میں مختلف قسم کے آئلہ کے بارے میں۔ پہلا آئلہ ہے مسامدار جسم والے۔ یہاں پر مسامدار جسم والے میں آپ کو دو اگزامپل بتائی گئی ہے، سائیکون اور اسپونجیلا کی، ہے نا۔ تو تھوڑا سا ہم شکل پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو اوپر کے خلیات بتائے گئے ہیں، اوپر کا حصہ ہے کالر خلیا، ان کے کام کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ نیچے کے جو چھوٹے چھوٹے جالی جیسے خلیات بتائے گئے ہیں اس کو ہم دہنا کہتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے اوپر کا چھتری نما جو حصہ ہے وہ آسکیولم کہلاتا ہے۔ تو یہ ان کے جسم کے جو مختلف نام ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، کالر خلیا، دہنا، آسکیولم۔ ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ مسامدار جسم والے، یہاں سے نام ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا جسم مسامات سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا جسم جو ہے وہ مسامدار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی سادہ جسمانی بناوٹ رکھنے والے جاندار ہیں، انہیں اسفنج کہتے ہیں۔ ان کے جسم پر بے شمار مسامات ہوتے ہیں جنہیں دہنا یا آسٹیا کہتے ہیں اور آسکیولا کہتے ہیں۔ اور خصوصیت جو بتائی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حیوانات جو ہیں آبی حیوانات ہیں، مطلب یہ پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ جو اسفنج ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، مسامدار جاندار، وہ میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان حیوانات کی اکثریت کا جسم غیر تشاکلی ہوتا ہے۔ ان حیوانات میں مخصوص کالر خلیات ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پانی کو اپنے جسم کے اندر تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا بہاتے ہیں۔ تو کالر خلیات کا کام کیا ہے؟ پانی کو جسم میں بہانا۔ یہ جاندار چونکہ چٹانوں سے چپکے ہوتے ہیں اس لیے یہ چل نہیں سکتے، یہ چٹانوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بنا پر چونکہ یہ چل نہیں سکتے انہیں نقل مقام نہ کرنے والے حیوانات کہتے ہیں۔ کیوں نقل مقام نہ کرنے والے حیوانات کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چٹانوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان سی خصوصیات ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ پانی والے مسامدار اسفنج جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اسفنج کی خصوصیت کیا؟ پانی کو ابزارب کرتا ہے، تو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی میں پائے جانے والے ہیں، میٹھے بھی پانی میں پائے جاتے ہیں، کھارے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دو مین خلیات یہاں پہ بتائے گئے ہیں، آسکیولا اور دہنا۔ یہ جو دہنا خلیات ہیں، آسکیولا خلیات ہیں، تو اس میں سے یہاں پر کالر خلیات جو بتائے گئے ہیں اس میں پانی کا بہانے کا کام ہے، اس کا کام ہے، اور یہ نقل مقام نہ کرنے والے حیوانات ہیں۔ ان کے اسفنج نما جسم کو کانٹے یا اسپونجر نامی جسم کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ کانٹے کیلشیم کاربونیٹ یا سلیکا سے بنے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اسپونجیلا دیکھا۔ یہ حیوانات بہت چھوٹے جاندار کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو پانی کی لہروں کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ حیوانات ان میں جو پانی ہوتا ہے دہنا نامی مسامات کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور آسکیولا نامی مسامات کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دہنا اور آسکیولا کے کام بھی بتائے گئے ہیں۔ ان حیوانات کی افزائش غیر جنسی طریقہ یعنی کلیاؤں کے طریقے سے اور جنسی تولید کے طریقے سے ہوتی ہے۔
یہاں پہ جیسے اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جنسی تولید کے بارے میں، کلیاؤں کا طریقہ اور بعض پیدائش کا طریقہ، ایسٹ میں کلیاؤں کا طریقہ اور پلانیریا میں بعض پیدائش کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ غذا کے طور پر بہت ہی چھوٹے حیوانات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سائیکون، اب اس کی اور کچھ ایگزامپلس یہاں پہ بتائی گئی ہیں، پکچرز بتائی گئی ہیں، جسے آپ لیفٹ سائڈ سے دیکھیں گے۔ نمبر 1 پہ جو ہے اس کا نام ہے سائیکون، دوسرا ہے یوسپونجیا، تھرڈ ہیلونیما، اور فورتھ جو ہے یوپلیکٹیلا۔ تو یہ جو جاندار ہیں وہ مسامدار جسم والے جاندار ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کہاں پر رہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے اس شکل کے ذریعے بھی یاد رہ سکتی ہیں۔ دوسرا ہے آئلہ، استوانا نما جسم والے یا استوانا جسم والے، یعنی ان کا باڈی جو ہے استوانا نما ہوتا ہے، سلنڈر کے جیسا ہوتا ہے۔ ان کی خصوصیات دیکھیں گے، ان حیوانات کا جسم استوانا نما یا چھتری نما ہوتا ہے۔ اگر ان کا جسم استوانا نما ہو تو انہیں مرجان کہتے ہیں، اور اگر چھتری شکل کے ہوں تو محاذ میڈوسا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر کی جو شکل ہے ہائیڈرا کی شکل بتائی گئی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، استوانے کے جیسا۔ اس کے شکل میں بتایا گیا جو بال جیسے حصے ہیں گیرندے، اس کے نیچے منہ کا حصہ، یہ جو ریشے جیسے حصے ہیں فوطے، مین باڈی جو ہے وہ جسم، نئی کلی اور بیضہ دان، یہ ہائیڈرا کے جسم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر مرجان یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان کا جسم جو ہے استوانا نما ہو تو انہیں مرجان کہتے ہیں، اور اگر شکل چھتری کی جیسی ہو تو اسے محاذ کہتے ہیں۔ ان حیوانات کی اکثریت سمندری پانی میں پائی جاتی ہے، کچھ میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے۔ جیسے مسامدار جسم والے حیوانات تھے ویسے ہی یہ حیوانات ہیں۔ ان کے جسم میں نصف قطری تشاکل پایا جاتا ہے اور دوہری نابتی تہ پائی جاتی ہے، مطلب کہ صرف درو ادما اور برو ادما، اس میں میان ادما نہیں ہوتی۔ ان حیوانات کے منہ کے اطراف نیڈو بلاسٹ والے گیرندے، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں شکل میں جو بال کی جیسی، ہیئر کے جیسی شکل بتائی گئی ہے گیرندے، تو نیڈو بلاسٹ ہوتے ہیں ان کے گیرندوں میں۔ گیرندے شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیڈو بلاسٹ شکار پکڑنے میں زہریلا مادہ داخل کرتے ہیں، مطلب پکڑے گئے شکار میں کیا کرتے ہیں، زہریلا مادہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے حیوان ان گیرندوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں کیا ہوتے ہیں، نیڈو بلاسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا استوانا نما جسم والے جانداروں کے بارے میں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اچھی انفارمیشن دی گئی ہے آپ لوگوں کو، اس میں بتایا گیا کہ آپ جانتے ہیں نہانے کا اسپنج، بات اسپنج جسے ہم کہتے ہیں، یہ کالے رنگ اور گول شکل کا حیوان ہے۔ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اس کا جسم خصوصاً اسپونجن نامی پروٹین کے ریشوں سے بنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے، ان اسپونجن نامی ریشوں کی وجہ سے ان میں پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں غسل کے لیے، ہے نا، آج تو ہم نہیں ان کا استعمال کرتے، لیکن پہلے کے لوگ غسل کے لیے ان اسپنج کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال تکیہ اور کشن بنانے کے لیے بھی ہوتا تھا۔ دفتروں میں ڈاک ٹکٹ چپکانے کے لیے بھی انہیں گیلا کرنے یا کاغذ اور نوٹ گننے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی کچھ جگہوں پر ان اسپنج کا استعمال کیا جاتا ہے گیلی خاصیت حاصل کرنے کے لیے۔ دین نیکسٹ ہے آئلہ، چپٹے دودھے۔ چپٹے دودھے یہاں پر قسمیں بتائی گئی ہیں، جیسے لیور فلیوک، پلانیریا، کدو دانہ۔ لیور فلوک کی جو شکل ہے، اس کے جو نام وغیرہ ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں، اوپر کا حصہ منہ، دہن چوسنی، تناسلی روزن جو بیچ میں سراغ جیسا حصہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد بطنی چوسنی، پورا جو جسم ہے پتے جیسا جسم، اور نیچے کا جو حصہ ہے اخراجی روزن۔ چپٹے دودھے کی خصوصیات پڑھیں گے کہ ان حیوانات کا جسم کمزور ہوتا ہے،
पत्ते की तरह, जैसे शक्ल में बताया गया, पत्ते की तरह या पट्टी जैसा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे दूधे कहते हैं। शक्ल से यह नाम से जाहिर है, इनका जिस्म चपटा होता है, पत्तों की तरह होता है, इसलिए इन्हें चपटे दूधे कहते हैं। इस जमात के ज़्यादातर हैवानात दरों तफैली होते हैं, है ना, यानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हैवानात पानी में आज़ादाना ज़िंदगी भी बसर करते हैं। कुछ दूसरे हैवानात के जिस्म में पाए जाते हैं और कुछ जो हैं वो पानी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इनका जिस्म गैर जिस्मी कैफा वाला होता है। इनमें दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है, यानी आप देखेंगे शक्ल में भी आप देख सकते हैं कि इनके एक महवर पर इनको तकसीम किया जाए तो दो बराबर बराबर हिस्से हासिल हो सकते हैं। ये तहरी तह वाले हैवानात हैं, यानी इनका जिस्म कितनी तहों से बनता है? 3 नाबती तहों से बनता है। कौन सी नाबती तहें हैं? बरू अदमा, मियान अदमा और दरू अदमा। देन लास्ट खुसूसियत है कि ये हैवानात मुश्तरिक जिनसी होते हैं, यानी नर और मादा तौलीदी निज़ाम एक ही जिस्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, लीवर फ्लूइड, प्लानेरिया और कद्दूदाना जो हैं वो चपटे दूधों की मिसालें हैं। देन आयला गोल दूधे। आयला गोल दूधे आप देखेंगे शक्ल से जाहिर है कि इनके जिस्म पर हल्के नहीं है। देखो ये केचुए के जैसा दिखाई देता है ये केचुए के जैसा दिखाई देता है, लेकिन इनके जिस्म पर हल्के नहीं है बल्कि ये गोल है ना, और इस्तवाना नुमा भी दिखाई दे रहे हैं, लंबे धागे की तरह। इनकी शक्ल पहले देख लेते हैं कि जो बड़ा वाला दूधा बताया गया है वो मादा दूधा है, छोटा वाला जो है वो नर दूधा है। मादा दूधा का जो ऊपरी हिस्सा है वो मुंह, उसके बाद तनासुली रोज़न, देन अखराजी जोन और लास्ट हिस्सा है जो दुम का हिस्सा है। तो यहाँ पे नर और मादा मतलब कि ये अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, यानी ये यक जिनसी हैवान है। ये दो जिनसी मतलब एक ही में नर और मादा नहीं है, नर और मादा अलग अलग है। तो अब हम उनकी मज़ीद खुसूसियात क्या है वो देख लेते हैं कि इन हैवानात का जिस्म लंबा, बारीक धागे नुमा, इस्तवानी जैसा होता है, इसलिए इन्हें गोल दूधे कहते हैं। ये हैवानात दरों तफैली होते हैं या आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने वाले आबी या बर्री जानदार होते हैं। दरों ये भी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं पानी में पाए जाते हैं और कुछ ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। इन हैवानात का जिस्म तहरी तय वाले, है ना, तहरी नाबती तय होती है और काजिब जिस्मी कैफा मतलब के जो मियान अदमा से कैविटी तैयार नहीं होती वो काजिब जिस्मी कैफा कहलाती है। तो इनके जिस्म में तहरी नाबती तय होती है और काजिब जिस्मी कैफा होता है। इन हैवानात का जिस्म गैर कतादार, मैंने आपको बताया कि इसके हल्के नहीं होते, कतात नहीं होते, तो इनका जिस्म गैर कतादार और सख्त पोस्त से ढका होता है, मतलब एक तह से ढका होता है जो सख्त होती है, बहुत सख्त भी नहीं होती, लेकिन इन जानदारों के लिहाज से वो जो जिल्द है वो सख्त होती है, तो सख्त पोस्त से ढका होता है। ये हैवानात यक जिनसी होते हैं, या तो नर या तो मादा। हैरत अंगेज मगर सच। समंदरों में मूंगे की चट्टानें जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? समंदरों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें दरअसल मखसूस इस्तवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात की कॉलोनियाँ होती हैं। मूंगे की चट्टानें कौन से हैवानात की होती हैं? इस्तवाना नुमा जिस्म वाले। एक कीमती पत्थर मोंगा और कोरल सुफूफ, है ना, मोंगा किस्म का नामी कीमती पत्थर और कोरल सुफूफ इन्हीं चट्टानों से हासिल होता है, यानी इस्तवाना नुमा जिस्म वाले हैवानात से हासिल होता है।
اور ان کو مزید کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ آیوروید میں استعمال ہوتا ہے. آیورویدک دواؤں کے لیے ان مونگے کی چٹانوں کا استعمال ہوتا ہے. دین نیکسٹ دیکھیں گے ہائلا ہلکے دار دودھے. ہائلا ہلکے دار دودھے. ان حیوانات کا جسم لمبا، استوانہ نما اور یکساں طور پر ہلکے دار ہوتا ہے. نام سے بھی آپ بہت ساری خصوصیات یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہلکے والا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ استوانہ نما ہوتا ہے نا، لمبا ہوتا ہے، تو یکساں طور پر ہلکے دار ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہلکے دار دودھے کہتے ہیں. نیکسٹ ہے اکثر حیوان آزادانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ بروں تو پھیلی ہوتے ہیں، یہ جسم کے اندر نہیں پائے جاتے. بروں تو پھیلی ہوتے ہیں. آزاد رہنے والے حیوان کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندر بھی پانی میں بھی ہوتے ہیں، میٹھے پانی میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ خشکی پر زمین پر بھی پائے جاتے ہیں. کیچوے سے تو آپ بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہو، آپ کو پتا بھی ہے کہ کیچوا جو ہے کسان کا دوست ہے. اس کے بعد یہ حیوانات جو ہیں ان میں تہری ناپتی تہ پائی جاتی ہیں. ان کا جسم نصف قطری تشاکل والا ہوتا ہے اور حقیقی جسم کیفا والا ہوتا ہے. حرکت کرنے کے لیے ان حیوانات میں بال بھی ہوتے ہیں، چھوٹے پیر بھی ہوتے ہیں یا چوسنی بھی ہوتی ہے. تو یہ چاہے بال کی مدد سے، چاہے پیر کی مدد سے، چاہے چوسنی کی مدد سے یہ حرکت کر سکتے ہیں. ان کا جسم جو جلد سے ڈھکا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قشرہ، ہے نا. ان کا جسم قشرہ سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یہ حیوانات مشترک جنسی یا یک جنسی ہوتے ہیں. مشترک جنسی، کبھی یہ نر کا کام کر رہے ہیں، کبھی مادے کا کام کر رہے ہیں، یا کبھی صرف یا نر ہوتے ہیں یا صرف مادہ ہوتے ہیں. تو یہ حیوانات مشترک جنسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ یک جنسی بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ایگزامپلس یہاں پہ بتائی گئی ہیں آپ کو ہلکے دار دودھے کی، جیسے کیچوا، جونک اور نیریس. تو کیچوے کے جسم کی جو نام کو نامزد کیا گیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے نام کیا کیا ہیں؟ منہ کا حصہ، اس کے بعد جو ہلکا سا پتلی جلد والا تھوڑا سا لوز لچکدار حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلائٹیلم. پھر ہلکے اور لاسٹ حصہ جو ہوتا ہے اخراج کا جو حصہ ہوتا ہے مقد. جونک میں مقد اور منہ کے حصے بتائے گئے ہیں. نیرس میں آپ دیکھیں گے گیرندے اور منہ کا حصہ. پھر اس کے بعد پیر بتائے گئے ہیں، پچھلے پیر اور مقد. تو اس طرح سے یہاں پر ہلکے دار دودھے ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں یہ بتائی گئی ہیں. دین نیکسٹ ہے، یہاں پہ آپ اور زیادہ واضح انداز میں دیکھ سکتے ہو نیریس، جونک اور کیچوا. یہ ہلکے دار دودھے یعنی ان جانداروں کی یہاں پہ شکلیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ہے جوڑ دار پیر والے. آئلہ جوڑ دار پیر والے. ان حیوانات کے پیر جوڑ دار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جوڑ دار پیر والے حیوانات کہتے ہیں، ہے نا. یہاں پہ بھی نام سے بھی ہم بتا سکتے ہیں. دوسری خصوصیت ہے کہ زمین پر ان حیوانات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے خاص طور سے گھروں میں اگر آپ کچن میں دیکھ لیں تو کچن میں اگر ایک جگہ آپ کو جھینگر دکھائی دیا تو ایک جگہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جھینگر آپ کو مل سکتے ہیں. تو بہت زیادہ تعداد ان کی جو ہے تقریباً سبھی گھروں میں پائی جاتی ہے. تو اس پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین پر ان حیوانات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس لیے تمام آئلوں میں، ہے نا، ابھی تک ہم نے جو مساندار جسم والے پڑھے ہیں، چپٹے دودھے، گول دودھے پڑھے ہیں، تمام آئلوں میں یہ سب سے بڑا آئلہ اور تنازع للبقاء میں ہر لحاظ سے کامیاب گروہ ہے. آپ ان کو کتنا بھی ختم کرنا چاہیں گے یہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے تنازع للبقاء یعنی کہ زندہ رہنے کا جو تنازع ہے، اس میں جو جھگڑا ہے، یہ اپنے آپ کو کامیاب کر لیتے ہیں زندہ رہنے میں، باقی رکھنے میں. دین نیکسٹ ہے، یہ حیوانات گہرے سمندر کی تہہ سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں تک تمام ہی مسکن میں پائے جاتے ہیں. یعنی یہ پانی میں بھی ہوتے ہیں اور زمین پر بھی پائے جاتے ہیں، تو تمام ہی جگہ پر یہ رہ سکتے ہیں آسانی سے. ان حیوانات کا جسم تہری نابتی تہ والا ہوتا ہے.
ان میں حقیقی کہفہ پایا جاتا ہے اور دو جانبی تشاکل ہوتا ہے، یعنی برابر برابر حصے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا جسم ہلکے دار بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ خصوصیت دیکھیں گے ان حیوانات کے جسم کے اطراف کائٹن نامی بنا ہوا بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے نا۔ ان کی جو جلد ہے، ان کے جو اوپر کی اسکن ہے یا پر ہے، وہ کس سے بنی ہوتی ہے؟ کائٹن نامی کیمیائی مادے سے بنی ہوتی ہے۔ یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تتلی، ہزار پا، بچھو اور چینگر وغیرہ۔ تو یہ تمام جو جاندار ہیں جوڑدار پیر والے جاندار کہلاتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ فرسٹ ون جو ہے کیکڑا ہے، دوسرے نمبر پر جو جاندار ہے مکڑی، تیسرے نمبر پر ہے بچھو، پھر ہزار پا، صد پا، جھینگر، تتلی، شہد کی مکھی۔ آپ ان کے پیروں میں بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیر میں کئی جوڑ ہیں، ہے نا؟ تو یہ جوڑدار پیر والے حیوانات ہیں۔ نیکسٹ ہے آئلہ، نرم جسم والے۔ نام سے ظاہر ہے کہ ان کا جسم جو ہے نرم اور چپچپا ہوتا ہے، اس لیے ان کو نرم جسم والے حیوانات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ایگزامپلس بتائی گئی ہیں، دیکھیں گے ہشت پا، جسے عام طور سے ہم آکٹوپس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہشت یعنی 8 پیروں والا جاندار، آکٹوپس۔ صدف اور گھونگا۔ حیوانات کا یہ دوسرا سب سے بڑا آئلہ ہے، مطلب سب سے زیادہ زمین پر یا پانی میں پائے جانے والے جو جاندار ہیں وہ کون سے ہیں؟ جوڑدار پیر والے، ہے نا۔ اس کے بعد جو آئلہ آتا ہے دوسرے نمبر پر، وہ ہے نرم جسم والے۔ یہ بھی کافی آسانی سے ہمارے اطراف میں مل سکتے ہیں۔ یہ حیوانات پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی۔ اکثر آبی نرم جسم والے حیوانات سمندری ہوتے ہیں۔ آبی نام ہی ظاہر ہے کہ آب یعنی پانی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کھارے پانی میں بھی ہو سکتے ہیں یا میٹھے پانی میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ ان حیوانات کا جسم تہری تہ والا ہوتا ہے، دروں ادما، میان ادما اور بروں ادما۔ حقیقی جسمی کہفہ والا ہوتا ہے، مطلب کہ کس سے تیار ہوتا ہے؟ میان ادما سے تیار ہوتا ہے۔ غیر قطع دار ہوتا ہے، ان کے جسم پر کسی بھی قسم کے حلقے نہیں ہوتے اور نرم ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو ٹچ کرو گے، ہاتھ میں لوگے تو آپ کو سافٹ جیسا فیل ہوتا ہے۔ لیکن گھونگے کو چھوڑ کر، سنیل جسے ہم کہتے ہیں، گھونگے کو چھوڑ کر باقی تمام حیوانات میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے۔ ان کا جسم جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سر، پیر اور شکمی مادے۔ آپ یہاں پر آکٹوپس کا جو شکل ہے اس میں دیکھیں گے چوسنی کا حصہ، آنکھ کا حصہ، نالیاں اور جو پیر کے جیسے حصے ہیں، ہے نا، لمبے، وہ ہیں گیرندے۔ دین 5th خصوصیت ہے شکمی مادے پر مینٹل کا غلاف ہوتا ہے نا۔ اس کے پہلے ہم نے کائٹین پڑھا ہے، ہاں۔ اب یہاں پر نرم جسم والے میں مینٹل کا غلاف ہوتا ہے۔ مینٹل کیا ہے؟ سخت کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوا خول۔ یہ جو مینٹل ہے، آپ دیکھیں گے جب گھونگا وغیرہ آپ چھوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ہارڈ محسوس ہوتا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ مینٹل کی وجہ سے۔ اور مینٹل کس سے بنا ہوتا ہے؟ کیلشیم کاربونیٹ سے۔ یہ خول اندرونی یا بیرونی بھی ہو سکتا ہے یا کچھ حیوانات میں موجود بھی نہیں ہوتا۔ اس آئلے کے حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ بہت ہی آسان خصوصیات تھی۔ نرم جسم والے نرم ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو سخت ہوتے ہیں ان کی جلد جو ہے یا ان کا جو غلاف ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے؟ مینٹل کا بنا ہوتا ہے، اور یہ مینٹل کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیپ، صدف
सेकेंड नंबर पे घोंघा और तीसरे नंबर पे ऑक्टोपस के ये गैरिंदे हैं। इसकी आंख जो है वो भी काफ़ी वाज़ी आपको इस शक्ल में नज़र आ रही है। इस तरह से मुंह और गैरिंदे और आंख का हिस्सा इसमें दिखाया गया है। द नेक्स्ट देखेंगे आयला शोकादार जिल्द वाले। इन हैवानात की जिल्द पर कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे अभी हमने देखा नर्म जिस्म वाले का जो मेंटल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसी तरह से शोका मतलब कांटा, है ना। तो नाम से क्या बता रहा है कि इनके जिस्म पर क्या होंगे, कांटे होंगे। तो ये कांटे किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसलिए चूंकि इनके जिस्म पर कांटे होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शोकादार जिल्द वाले हैवानात कहते हैं। तमाम हैवानात सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, ये जमीन पर नहीं पाए जाते। इनका जिस्म तहरी नाबती तह से बना होता है। इनमें हकीकी जिस्मी कहफा पाया जाता है। बालिग हालत में मतलब जब ये जानवर मैच्योर हो जाते हैं तो जिस्म नस्फ कतरे तशाकुल पाया जाता है, लेकिन जब ये लार्वे की हालत में होते हैं तो इनमें दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। बालिग हालत में निस्फ कुतरी तशाकुल, लार्वे की हालत में दो जानिबी तशाकुल, मतलब दो तशाकुल यहाँ पर बताया गया है, इसको याद रखेंगे। देन इस आयले के हैवानात नली नुमा पैर के जरिए हरकत करते हैं। नली नुमा पैर का इस्तेमाल किस लिए और किस लिए करते हैं, गिज़ा पकड़ने के लिए भी करते हैं। और इस तरह से ये हैवानात जो हैं चट्टानों से भी चिपके हुए होते हैं, लेकिन ये हरकत कर सकते हैं तो इनको नक्ल मकाम करने वाले हैवानात भी हम कह सकते हैं। इनके ढांचे कैल्शियम के कांटों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या तख्तियों से बने हुए होते हैं। इन हैवानात में बाज पैदाइश का अमल बहुत वाज़ेह होता है। बाज पैदाइश दोबारा से अपने टूटे हुए हिस्सों की नशोनुमा कर सकते हैं। ये हैवानात अक्सर यक जिनसी होते हैं। मिसाल के तौर पर तारा मछली, सी कुकुम्बर समंदरी ककड़ी, सी अर्चन, है ना। तो ये जो जानदार हैं इनके जिस्म पर कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इसलिए ये तमाम जानदार जो हैं शोकादार जिल्द वाले आयले में शुमार किए जाते हैं, है ना। तारा मछली, सी अर्चन, उसके बाद ब्रिटल स्टार और 4th नंबर पे है सी कुकुम्बर। इसके अलावा हम देखेंगे आयला नीम निखाइये। नीम निखाइये में यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं, बेलेनोग्लॉसिस और सीकोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस और सीकोग्लॉसिस ये दोनों जो जानदार हैं ये आयला नीम निखाइये से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी खुसूसियात क्या क्या हैं हम देखेंगे कि इस आयले के हैवानात के जिस्म को 3 अहम हिस्सों सूंड, गर्दन और धड़ में तकसीम कर सकते हैं। सिर्फ सूंड में ही हबल पुश्त होता है ना। जो सुतून होता है जो जिस्म को सहारा देता है वो सिर्फ कहाँ पर होता है, सूंड में ही ऊपरी हिस्से में होता है, इसलिए इनको किसमें शुमार किया गया है, नीम नखाइये में शुमार किया जाता है। इन हैवानात को आमतौर पर एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं, एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं। ये समंदरी हैवानात हैं लेकिन रेत में बिल बनाकर भी रहते हैं, है ना। समंदर में भी रेत होती है तो वहाँ पर बिल बनाकर भी रहते हैं। सांस लेने के लिए इनमें एक से ज़्यादा गलफड़े नुमा शिगा, गलफड़े नहीं बल्कि गलफड़े नुमा शिगा पाए जाते हैं। ये हैवान यक जिनसी होते हैं और कुछ हैवानात मुश्तरक जिनसी भी होते हैं। यहाँ मैं आपको नीम निखाइये की जो एग्जांपल्स बता रही हूँ बेलेनोग्लॉसिस और सीकोग्लॉसिस में, इनमें कुछ हैवानात जो हैं वो यक जिनसी होते हैं और कुछ जो हैं वो मुश्तरक जिनसी भी होते हैं। देन उसके बाद देखेंगे आयला नखाइये। मैंने इसके पहले आपको नीम नखाइये बताया कि जिसमें से सूंड में ही फिक्री सुतून होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आयला नखाइये।
اس आइले के हैवानात में सहारा देने वाला हबल पुश्त मौजूद होता है ना। इनके हैवानात में सहारा देने वाला हबल पुश्त मौजूद होता है। तमाम नखाई हैवानात इस एक ही आइले में शामिल किए गए हैं। तमाम नखाई मतलब जिनके जिस्म में फिक्री सुतून होता है, हबल पुश्त होता है, इनके जो 3 ग्रुप बनाए गए हैं उनकी खुसूसियात बताई गई हैं यहाँ पर। पहली खुसूसियत है नशोनुमा के किसी न किसी मरहले में हबल पुश्त मौजूद होता है। सेकेंड है नशोनुमा के किसी न किसी मरहले में गलफड़े नुमा शिगाफ पाए जाते हैं। थर्ड है नखाई डोर नल की नुमा होती है और जिस्म की जहरी जानिब ऊपर की जानिब दिखाई देने वाली जानिब पाई जाती है। दिल जिस्म के बतनी जानिब होता है। ये तमाम जो नखाई हम पढ़ने वाले हैं तो उन तमाम जानदारों की खुसूसियत क्या बताई गई हैं कि किसी न किसी मरहले में हबल पुश्त होगा, गलफड़े नुमा शिगाफ होंगे, नखाई डोर जिस्म की जहरी जानिब होगी और दिल जो है वो जिस्म के बतनी जानिब होगा। उसमें भी मुख्तलिफ जमातें बताई गई हैं नखाइये में। जैसे हमने पढ़ा ना कि नशोनुमा के किसी भी हिस्से में जो है वो हबल पुश्त हो सकता है, तो उसकी बिना पर आप यहाँ देखेंगे कि जो पहली किस्म बताई गई है ज़ैली आयला जो है दुमची नखाइये। इस ज़ैली आयले के हैवानात समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो है जिल्द जैसे गिलाफ से ढका हुआ होता है। इन हैवानात के लार्वे पानी में आजादाना तैरते हैं और हबल पुश्त उनके सिर्फ दुम के हिस्से में होता है। नाम क्या हमने पढ़ा ज़ैली आयले का, दुमची नखाइये, मतलब कि जो हबल पुश्त है वो कहाँ पर है, उनकी दुम में पाई जा रही है। ओके, इसलिए इन्हें दुमची नखाइये या यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। समंदर में तहनशीन हो जाने के बाद, मतलब समंदर में बैठ जाने, एकदम निचली तह पे चले जाने के बाद लार्वा जो है कहाँ तब्दील हो जाता है, किस में तब्दील हो जाता है, बालिग हैवान में तब्दील हो जाता है। ये तमाम दुमची नखाइये हैवानात जो हैं तमाम हैवानात मुश्तरिक जिनसी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर डोलियोलम हडमानिया है ना। हडमानिया की शक्ल जो नामजद की गई है उसमें देखेंगे लेफ्ट साइड से ऊपर के जानिब से तनफुसी सुराख, देन उजनी सुराख, जिल्द जो है झिल्ली से ढकी होती है, झिल्ली, जिस्म और पैर का हिस्सा। तो ये हुआ यूरोकॉर्डेटा के बारे में, दुमची नखाइये। देन यहाँ पे ये मिसालें फिर से देख सकते हैं आप अच्छी तरह से शक्ल में। यहाँ पे हडमानिया, डोलियोलम और उइकोप्ल्यूरा ये शक्लें आपको यहाँ पे दुमची नखाइये की बताई गई हैं। उसके बाद जो नखाइये में दूसरा टाइप है बताया गया सेफेलोकॉर्डेटा। इस ज़ैली आयले के हैवानात छोटे, मछली नुमा और समंदरी होते हैं। जिसे एम्फीऑक्सिस यहाँ बताया गया, ऊपर की जो शक्ल है एम्फीऑक्सिस, आप देखेंगे ये मछली के जैसा दिखाई दे रहा है। उसमें असबी डोर भी है, फिक्री सुतून भी है। पिछला हिस्सा जो है कतादार उजलात से ढका हुआ है। लास्ट का हिस्सा जो है मकत, नीचे आप देखेंगे मौलिदा, आंतें, जिगर और गलफड़े है ना। सांस लेने के लिए इनमें गलफड़े मौजूद हैं। जिस्म की लंबाई के मसावी, जितना बड़ा जिस्म है उसके बराबर हबल पुश्त मौजूद होता है। स्टार्ट से लेकर एंड तक इनके जिस्म में हबल पुश्त होता है। इन हैवानात में हलकूम बहुत बड़े और गलफड़े के शिगाफ के साथ होते हैं। ये हैवानात यक जिनसी होते हैं। मिसाल के तौर पर एम्फीऑक्सिस। तीसरी टाइप बताई गई है नखाइये में, तीसरी टाइप बताई गई है ज़ैली आयला फ़ुक्रिय हैवानात। फ़ुक्रिय हैवानात में हबल पुश्त की जगह फिक्री सुतून होता है। फ़ुक्रिय हैवानात में
हबल पुष्ट की जगह फिक्री ستون होता है। मतलब कि ये जो ستون है वो नर्वस सिस्टम में, मतलब नर्व असबी धागे में तब्दील होता है जो आसाब से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद फिक्री हैवानात, अगर आप अपनी मिसाल सामने रखेंगे तो तमाम हैवानात की खुसूसियात बआसानी आप लिख सकेंगे कि इन जानदारों में सर जो है ज़्यादा इर्तिका याफ्ता होता है ना, ज़्यादा इर्तिका याफ्ता होता है, मतलब इनमें सोचने समझने की सलाहियत भी पाई जाती है। दिमाग खोपड़ी में महफूज होता है। दिमाग किस में महफूज होता है? खोपड़ी में महफूज होता है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ खसूसियत है अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी या हड्डी का बना हुआ होता है। कुछ फिक्री हैवानात में जबड़े नहीं होते और बाज़ हैवानात में जबड़े पाए जाते हैं। कुछ फिक्री हैवानात में जबड़े नहीं होते, है ना, खाने के लिए ग़िज़ा को चबाने के लिए इनमें जबड़े नहीं होते, लेकिन कुछ हैवानात में जबड़े होते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का जो आयला था नखाइए, उसकी 3 किस्में आपने हमें बताई गई हैं, जैसे दुमछी नखाइए वगैरह। और जो लास्ट स्टेप है उसमें फिक्री हैवानात। फिक्री हैवानात को भी मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया गया है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 जो है वो गोल मुंह वाले, सेकंड है मछलियाँ, थर्ड जलथलिए, उसके बाद फोर्थ जो है वो आप देखेंगे रेंगने वाले हैं, कुछ हैं परिंदे और है पिस्तानी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गोल मुंह वाले, मछलियाँ, जलथलिए, रेंगने वाले, परिंदे और पिस्तानी, इनकी खुसूसियात क्या हैं। गोल मुंह वाले हैवानात जो हैं जैसे पेट्रोमाइजॉन, उनकी जो शक्ल है देखेंगे चूसनी, आँख, गलफड़े के सुराख और जिस्म। इन हैवानात में जबड़े नहीं होते, दहनी चूसनी होती है, इनकी जिल्द नर्म और सपनों के बगैर होती है, जानफे बगैर जोड़ी के होते हैं, अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी से बना होता है और इस जमात के हैवानात की अक्सरियत बरों तफैली होते हैं, ये जिस्म के अंदर नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन। मछलियाँ, ये इनसे इनकी खुसूसियात है तो आप काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक मरतबा और डिस्कस कर लेते हैं। इनकी पहले शक्ल देखेंगे, आप मछली बना बना के काफ़ी आदी हो, काफ़ी आसानी से बना सकते हो कि कौन कौन से इनके हिस्से होते हैं। आँख का हिस्सा, मुंह का हिस्सा, गलफड़े, जानिबी लकीर, जहरी जानफा, दुम का जानफा, बतनी जानफा, दरमियानी जानफे और सदरी जानफे। मतलब यहाँ पे आपको जानफों की जोड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये कौन सी मछली है? रोहू मछली, आमतौर से जो आप खाना पसंद करते हो, रोहू मछली। इनकी खुसूसियात देखेंगे। तमाम जमात मछलियों से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैवाना सर्द खून वाले होते हैं। ये समंदरी पानी के भी होते हैं और मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका जिस्म गाउदुम होता है। साइंसी वजह में आपको पूछा जा सकता है कि मछलियाँ जो हैं इनके जिस्म गाउदुम होते हैं, क्यों? ताकि पानी की मज़ाहमत कम से कम हो सके, यानी ये पानी में आसानी से तैर सकें। तैरने के लिए अकेले या जोड़ीदार जानफे होते हैं। दुम के जानफे तैरते वक्त रुख बदलने में मदद देते हैं। दुम जो है ना, ये जो है किस लिए काम आती है? तैरते वक्त सिमत को बदलने के लिए काम आती है। बाहरी ढांचा सफनों की शक्ल में और अंदरूनी ढांचा कुर्री हड्डी या हड्डी से बना होता है। तनफ्फुस कैल्शियम, यानी तनफ्फुस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गलफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मछलियों को कुछ अक़साम बताई गई हैं। नंबर 1 रोहू, सेकंड पापलेट, थर्ड दरियाई घोड़ा, फोर्थ शार्क, फिफ्थ इलेक्ट्रिक रे और लास्ट जो है स्टिंग रे, है ना। ये मछलियों की टाइप्स बताई गई हैं। देन नेक्स्ट है जमात जलथलिए। मेंढक से भी आप काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। पहले तो हमको शक्ल भी बनाने के लिए आती थी, लेकिन आपको इस तरह की शक्लें बनाने के लिए नहीं आती, लेकिन नामज़द करने के लिए ज़रूर आ सकता है। एग्ज़ाम में देखेंगे कि जब वो मेंढक जो है वो छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं टॉड,
اس کی جلد جو ہے وہ کھردری ہوتی ہے، اور جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے دکھائی دیتا ہے. اوپری شکل آپ دیکھیں گے. اس کے حصے کون کون سے ہیں؟ نتنے، آنکھ کا حصہ جو ابری ہوئی ہوتی ہیں، کان کی جھلی جسے ہم رامش گشا بھی کہتے ہیں، دھڑ، نرم جلد. اور اسی طرح سے اگلے جارے، مطلب آگے جو پیر جیسے حصے ہوتے ہیں اسے ہم جارحے کہتے ہیں، اگلے جارے اور پچھلے جارحے. خصوصیات دیکھیں گے کہ لاروا جو ہے، لاروا مرحلے میں یہ حیوانات مکمل آبی ہوتے ہیں، یعنی پانی میں رہتے ہیں اور صرف آبی تنفس انجام دیتے ہیں. جبکہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو یہ پانی اور خشکی دونوں جگہ پر رہ سکتے ہیں. دونوں تنفس یعنی آبی تنفس بھی انجام دے سکتے ہیں اور ہوائی تنفس بھی انجام دے سکتے ہیں. اس لیے انہیں جل تھلیے کہتے ہیں. جل یعنی پانی. ہاں، تو پانی اور زمین میں دونوں جگہ رہ سکتے ہیں، دونوں تنفس انجام دے سکتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے؟ جل تھلیے کہا جاتا ہے. ان میں جارحوں کی 2 جوڑیاں ہوتی ہیں، یعنی اگلے جارے اور پچھلے جارے. انگلیوں میں ناخن نہیں ہوتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں اوپر کے حصے میں ناخن نظر نہیں آ رہے ہیں. بیرونی ڈھانچہ نہیں ہوتا، جلد پر صفنے نہیں ہوتے، اور مطلب مچھلیوں کی جیسے ان کے جلد پر صفنے نہیں ہوتے، بلکہ کھردری ضرور ہوتی ہیں. گدود کے ذریعے جلد کو تنفس کے لیے اکثر نم اور مرطوب رکھتے ہیں. ان کی جلد جو ہے ہمیشہ ہم کو چپچپی مطلب محسوس ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کس لیے؟ تنفس کو انجام دینے کے لیے. ان کے بیرونی کان نہیں ہوتے لیکن جھلی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں غشائے طبلی. گردن نہیں ہوتی، یعنی جو جسم ہے وہ صرف اور صرف سر اور دھڑ یہ 2 حصوں پر مبنی ہوتا ہے. آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، واضح اور پپوٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے ان کی آنکھ جو ہے ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان پہ موٹے موٹے جو پپوٹے ہوتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں. فرسٹ نمبر پر ہے مینڈک، سیکنڈ نمبر پر ہے ٹوڈ اور تھرڈ نمبر پر ہے سلیمنڈر. تو یہ جلتھلیے جو حیوانات ہیں ان کی پکچرز بتائی گئی ہیں. دین نیکسٹ ہے جماعت رینگنے والے. جماعت رینگنے والے، ان کی خصوصیات دیکھیں گے. حیوانی ارتقاء کے مطابق یہ پہلے خشکی کے حیوانات ہیں جو رینگتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، ہے نا، جو زمین سے دیوار سے لگ کر حرکت کرتے ہیں. یہ بھی سرد خون کے، سر لکھا ہوا ہے اس کو کریکشن کر لیں گے، یہ بھی سرد خون کے حیوان ہیں مچھلیوں کی طرح. یہ زمین پر رینگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے جسم کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. پرندوں کی بنسبت ان کا جسم جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس لیے جسم کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. ان کی جلد جو ہے خشک اور سفنوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ شکل میں دیکھیں گے چھپکلی بتائی گئی ہے، اس کے پیر بتائے گئے ہیں، دم کا حصہ، آنکھ کا حصہ، اور جلد جو ہے وہ سفنوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. سر اور دھڑ کے درمیان گردن موجود ہوتی ہے. جل تھلیے جو حیوانات ہیں ان کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں، صرف سر اور دھڑ. لیکن رینگنے والے حیوانات جو ہیں ان کا جسم جو ہے 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے، سر، دھڑ اور درمیان میں گردن. بیرونی کان نہیں ہوتے اور انگلیوں پر ناخن موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے مینڈک کی انگلیوں پہ ناخن نہیں تھے لیکن چھپکلی کی انگلیوں پر ناخن موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ پہلی شکل جو بتائی گئی ہے وہ کیچوے کی ہے، دوسری جو ہے چھپکلی، تیسری سانپ، چوتھی گرگٹ مگرمچھ، اور 5ویں جو ہے وہ گرگٹ کی بتائی گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تمام جاندار کون سے جاندار ہیں؟ رینگنے والے جاندار ہیں. دین جماعت پرندے. یہ فکری حیوانات مکمل طور پر فضائی توافق اختیار کر لیتے ہیں، مطلب یہ فضا میں ہوا میں رہنے والے جاندار ہیں. کبوتر، آپ اس سے تو بہت ہی اچھی طرح واقف ہو، آپ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو پالتے بھی ہیں شوق سے. اس کی جسم کی جو بناوٹ ہے وہ دیکھیں گے، چونچ کا حصہ، سر، آنکھ، گردن، یعنی کہ یہ بھی جو ان کا جو باڈی ہے، ان کا جو جسم ہے وہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، گردن، سر اور دھڑ کا حصہ. ناخن سمیت پیر، ان کے جو پیر ہیں، ان کی جو انگلیاں ہیں، ان کی انگلیوں پر آپ ناخن دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو جارے ہیں صرف ایک ہی جوڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اب اس کی خصوصیات ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ گرم خون کے حیوانات ہیں. یہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو مستقل رکھتے ہیں، کم زیادہ ہوا تو اس کو بیلنس کرتے ہیں، اس لیے یہ گرم خون کے حیوانات کہلاتے ہیں. ان کا جسم جو ہے وہ گاؤدم ہوتا ہے.
دیکھو جیسے مچھلیوں کا جسم گودم ہوتا ہے تاکہ پانی میں مزاحمت کم سے کم ہو، کیونکہ وہ پانی میں رہتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو پرندے ہیں ان کا جسم گودم ہے، کیوں؟ کیونکہ ہوا میں اڑنے کے لیے مزاحمت کم سے کم ہو. تو یہ وجوہات جو ہے آپ آسانی سے اگر ذرا سا آپ اپنے مائنڈ کا استعمال کریں تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اگلے جوارے جو ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے جو اگلے جوارے تھے وہ پروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انگلیوں پر سپنے اور ناخن ہوتے ہیں. مطلب جوارے کی صرف اور صرف ایک جوڑی ہوتی ہے. بیرونی ڈھانچہ پروں کی شکل میں ہوتا ہے. ان کا جسم جو ہے کس سے ڈھکا ہوتا ہے؟ پروں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. سر اور دھڑ کے درمیان گردن ہوتی ہے. جبڑے جو ہیں ہم نے اس کے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ حیوانات کے جسم میں منہ میں جبڑے ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو جبڑے ہیں تو صحیح، لیکن وہ کون سی شکل میں؟ چونچ کی شکل میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جبڑے چونچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں گے جیسے کون کون سی اور مزید مثالیں بتائی گئی ہیں. یہاں پہ پرندے بتائے گئے ہیں جیسے مور ہے، طوطا ہے، کبوتر، بطخ اور پینگوین. یہ تمام پرندوں کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں. لاسٹ جو جماعت ہے وہ ہم دیکھیں گے پستانی ہے نا. مطلب یہ کافی ترقی یافتہ جماعت ہے. مثال کے طور پر چمگادڑ کی جو ڈائیگرام یا شکل بتائی گئی ہے اس میں دیکھیں گے آنکھ کا حصہ، آنکھیں، مین باڈی، جسم، جھلی دار پر. ان کا جسم کس سے ڈھکا ہوتا ہے؟ پر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اور پیر. پستانی غدود کی موجودگی اس جماعت کے حیوانات کی انفرادی خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی بنا پر اس جماعت کا نام رکھا گیا پستانی. تمام دودھ پلانے والے جو جاندار ہوتے ہیں وہ پستانی کہلاتے ہیں. یہ بھی گرم خون کے، جیسے کبوتر میں نے پرندے بتائے وہ گرم خون کے حیوانات تھے، یہ بھی پستانی بھی گرم خون کے حیوانات ہوتے ہیں. ان حیوانات کا جسم سر، گردن، دھڑ اور دم پر مبنی ہوتا ہے. سر، گردن، دھڑ اور دم. کچھ جانداروں میں دم نہیں بھی ہوتی لیکن 3 حصے خاص طور سے ہوتے ہیں: سر، گردن اور دھڑ. بیرونی ڈھانچہ بالوں یا فر کی شکل میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر مختلف آئلے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں ان کی خصوصیات دیکھی ہیں رابرٹ وٹیکر کے بتائے گئے 5 نکات کی بنا پر. تو آپ ڈائیگرام کے ذریعے یہ تمام خصوصیات، تمام جانداروں کی خصوصیات یاد رکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.